نسلی دوست وہ ہوتا ہے جو جتنا بھی ناراض ہو وہ دشمن کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ صبر کر لینے اور صبر آ جانے تک کا سفر بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے سب کچھ آج ہی کر جائیں کیونکہ کل کبھی نہیں آتا۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ لوگ مخلص لوگوں کو حقیر جان کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ دوسروں سے دھوکہ کھا کر ان کو انہی مخلص لوگوں کی یاد آتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے مخلص لوگ مخلص تھے مگر بیوقوف نہیں۔ چیزوں سے محبت تب شروع ہوتی ہے جب انسانوں سے محبت ختم ہو جائے۔ صاحب ہر دروازہ دستک کے قابل نہیں ہوتا۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ نہیں مرتیں تو آپ کو مار دیتی ہیں۔ خاموشی بذات خود الفاظ ہوتی ہے لیکن اسے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اسے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس سے ہمارا روح کا رشتہ ہو۔ محبت کبھی ایسے شخص کو تلاش نہیں کرتی جس کے ساتھ رہ جائے، بلکہ محبت تو کسی ایسے شخص کو تلاش کرتی ہے جس کے بغیر نہ رہ جائے۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے میں رکا، فاتحہ پڑھی اور بلند آواز سے بولا، کتنے سکون سے سو رہے ہو، بڑے خوش نصیب ہو۔ آواز آئی، ہم نہیں سو آپ رہے ہیں، ہم تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر جائے گا۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں۔ انسان بڑا ہی سخت جان ہے اور صبر دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ صرف 2 لفظوں میں نامحرم کے لیے سجنے سنورنے والی عورت یا ایک طوائف ہوتی ہے یا بے بیکاری کا کشکول جو پیسے اور تعریف کے لیے دوسروں کی محتاج ہے۔ مرد اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے اپنی جان اور مال سب کچھ گنوا سکتا ہے اور ہر رشتے کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن کسی قسم کی بھی عورت کے عشق میں آ کر سب کو چھوڑ دیتا ہے اور صرف اسی عورت کا عشق اپنا لیتا ہے، یہاں تک کہ آخر کار اپنی عزت تک گنوا دیتا ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا پر دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے۔
عادات، اخلاق، گفتگو اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ نوٹوں کی گڈی میں خون سے زیادہ طاقت ہوتی ہے جو رشتوں اور ضمیر کو کھرید کر کھا جاتی ہے۔ قرآن اور حدیث پڑھنے سے گھر، خاندان، معاشرے اور قومیں نہیں بدلتیں، عمل ضروری ہے۔ کچھ لوگ اپنے چہرے پر مسکراہٹ اور زبان میں مٹھاس صرف اپنے مفاد کی حد تک رکھتے ہیں۔ جیسے ہی ان کا مفاد پورا ہو جاتا ہے، ان کے چہرے پر لگا ماسک اتر کر گر جاتا ہے اور ان کی چھپی فطرت سامنے آ جاتی ہے۔ حلال رزق میں برکت ہے اور حرام رزق میں بے سکونی، ڈر اور سختی۔ صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برا ہونے سے بھی زیادہ برا ہے۔